بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری کل زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت پہ ہے، مجھ سا آسی بھی آغوشِ رحمت پہ ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے اپنے فرقان حمید کو تراویح کے اندر سننے سنانے کا رمضان المبارک کے اندر یہ حسین موقع عنایت فرمایا، اور اس کے بعد کچھ گھڑی اپنے ذکر کے لیے اپنے گھر کے اندر بیٹھنا ہم سب کو نصیب فرمایا۔ دنیا کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جس کو جس سے جتنی ہی محبت ہوتی ہے اس کو اتنے ہی دیر کے لیے اور اسی کو اپنے گھر کے اندر اپنا مہمان بنانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو زمین پر جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے معاون کوئی محفل کوئی مجلس سجا کے بیٹھتے ہیں، ایسی محافل کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور ایسی محافل کے اختتام پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روایت میں ہے کہ جب ایسی محافل سے فارغ ڈوب جاتے ہیں تو اللہ کریم کی محبت کا یہ عالم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ باوجود علم ہونے کے فرشتوں سے سوال کرتے ہیں، اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں، اے اللہ زمین پر کچھ لوگ تیرے اور تیرے رسول کے ذکر سے معاون ایک محفل سجا کے بیٹھے تھے، ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں، اے فرشتوں وہ مجھ سے کس چیز کی تمنا کر رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں میرے بندے کس چیز سے خلاصی کی دعا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ وہ تجھ سے تیری جہنم سے خلاصی کی دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ کریم ہماری اس محفل سے بہتر محفل فرشتوں کی مجلس میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ مجھ کو میری عزت اور جلال کی قسم میرے بندے جس چیز کی مجھ سے تمنا کر رہے تھے مجھ کو عطا کر دی ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے جس چیز کی خلاصی کی دعا مانگ رہے تھے، یعنی اس جہنم کی جو کہ گناہگاروں کے لیے میں نے تیار کر رکھی ہے، مجھ کو میری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سبھی کو اس جہنم سے خلاصی عطا کر دی ہے۔ اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق و اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے۔ انہی اشعار کے ساتھ آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ تلاوت کلام رحمان سے آج کی اس خوبصورت محفل کا آغاز ہوگا۔ تلاوت کلام رحمان کے لیے میں دعوت دوں گا حضرت مولانا قاری ابو بکر حیات صاحب کو تشریف لائیں اور بارگاہ بدوِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاوت کلام رحمان کی سعادت حاصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والذين
انہی اشعار کے جرمٹ میں میں
وصل علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا خوشیوں کا منظر تھا ماحول سہانا تھا عرش نہ کیوں جگتا سرکار نے آنا تھا عرش نہ کیوں سجتا سرکار نے آنا تھا بولے عرش نہ کیوں سجتا آسمانی کتابیں بدلتی رہی سبھی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ بدلتی رہی سبھی آسمانی کتابیں پر محمد کا قرآن اپنی جگہ اور نبی کا نام جب میرے لبوں پر ورد کرتا ہے نبی کا نام جب میرے لبوں پر ورد کرتا ہے لہو بھی پھر میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے اور میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے اور وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو وہ تو صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے ان کی تو انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے اور ہو لگے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو لگے پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خوف بھی نہ ہو بس میں توحید میں دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہی نام تو بس ہے یہی نام تو میری شب جلدہ کی سحر جس کو جامے جو چراغا ہے اسی نام کا ہے بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر بس اسی نام کی خوشبو ہے میرے ہونٹوں پر بس یہی نام تو عالم میں بڑے کام کا ہے انہی اشعار کے سائے میں دعوت دے رہا ہوں حافظ عطا الرحمان عزیز کو تشریف لائیں اور نعت رسول مکرم جب موسیٰ دونوں جہاں میں
کا سکہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اہل حق کا یہی عقیدہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آتش کو گلزار بنا کر خلیل اللہ کو بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آتش کو آمنہ کا لال دیکھیے، سبحان اللہ۔ سرکار کیسے تھے یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ سرکار کا حسن سلوک کیسا تھا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ آقا علیہ السلام کا چلنے کا طریقہ کیا تھا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ آقا علیہ السلام نے وضو کیسے کیا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ آقا نے نماز کیسے پڑھی یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ آقا نے یہ تراویح کو ادا کیا یہ ہمیں کس نے بتایا؟ صحابہ نے۔ پھر ہم کیسے بھول جائیں گے؟ حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، حسن کا کمال دیکھیے، آمنہ کا لال دیکھیے، وجد میں فلک بھی آ گیا، وجد میں فلک بھی آ گیا، ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے، سبحان اللہ۔ ٹکڑوں میں ہلال دیکھیے، سبحان اللہ۔ آمنہ کا لال دیکھیے، اور عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، حضرت بلال دیکھیے، دعوے دار بہت ہیں عشق کے، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، عشق کیا ہے جانتے بھی ہو، حضرت بلال دیکھیے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا، بس وہی میری کل زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔
اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اس نے اپنے